نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، پروگرام شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے. مل کر پڑھیے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب. نور والی کتاب قرآن پاک ہے. قرآن پاک وہ کتاب ہے جو آسمانی سب سے آخری کتاب ہے اور سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. اس کتاب کے اندر بہت کچھ ہے. معلومات ہی معلومات ہے. معلومات ہی معلومات ہے. دنیا کی معلومات ہو، آخرت کی معلومات ہو، معلومات ہی معلومات. اتنی برکت والی کتاب ہے. اس کی صورتوں کی برکت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، قرآن پاک میں کیا کیا معلومات ہے، قرآن پاک میں کن باتوں کا ذکر ہے، کن چیزوں کا ذکر ہے، قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کیسے ہوتی ہے، یہ ساری باتیں آپ کو سکھانے کے لیے پروگرام لے کر آتے ہیں. مختلف سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اور مختلف سیگمنٹس کے ذریعے سے ہم بہت ساری باتیں سیکھتے بھی ہیں، یاد بھی رکھتے ہیں اور عمل کرنے کی بھی نیت کرتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام میں اینڈ تک رہنا ہے. پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ایک بار پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں سب سے پہلے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت سناتے ہیں اور وہ کون سناتے ہیں؟ جی حمزہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. پیارے بچوں، جن آیات کی آپ تلاوت سن رہے تھے، دیکھیں آپ کے سامنے کچھ آیات بورڈ پر نظر بھی آ رہی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا لاسٹ پروگرام میں ہم نے سیٹی والے اور بغیر سیٹی والے حروف کے بارے میں سنا تھا، ہے نا، کہ سیٹی والے حروف 3 ہیں، ان میں سیٹی نکالتے ہیں، اور 3 بغیر سیٹی والے حروف بھی ہیں، ان میں سیٹی نہیں نکالتے. یعنی وہ جو بغیر سیٹی والے حروف ہیں ان میں سیٹی نکل سکتی ہے لیکن نکالنا نہیں چاہیے، اسی لیے ان کو کہتے ہیں بغیر سیٹی والے حروف اسپیشلی. ورنہ سیٹی تو کاف میں بھی نہیں نکلتی. لیکن اگر آپ کاف میں سیٹی نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے نا. کچھ بھی کر لیں، کاف میں سیٹی نکل ہی نہیں سکتی.
اسی طرح قوف میں بھی سیٹی نہیں نکل سکتی. تو بغیر سیٹی والے حروف میں انہی حروف کو ایڈ کیا گیا ہے جن میں سیٹی نکل سکتی ہے, جیسے ثا, ذال, وا, یہ بغیر سیٹی والے حروف ہیں. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین, لاسٹ ٹائم آپ نے یہ سیکھا بھی ہوگا, یہ یاد بھی کیا ہوگا. ان کو یاد رکھنا ہے اور بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ یہ یاد رہے گا. آج ہمارے نئے حروف ہیں, اور نئے حروف جو ہیں وہ ہیں حروف مستعلیہ. آپ کہیں گے اتنا مشکل نام, یہ کیا بتایا, کیا کہا آپ نے, ذرا دوبارہ بتائیں. آپ کو دوبارہ بتا دیتے ہیں. آج کے حروف ہیں حروف مستعلیہ. آپ میں سے کسی کو یاد ہوا؟ چلے سب بتا دیں پھر, کیا نام ہے؟ حروف مستعلیہ. کیا بات ہے کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہ دیکھیے ان کو یاد ہے, اتنی آسانی سے یاد کر لیا. آپ مدرسہ پڑھتے رہتے ہیں سارے, مدرسے جاتے ہیں, پڑھتے ہوں گے, یاد کرتے رہتے ہوں گے, اس لیے آپ کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے. حروف مستعلیہ آپ نے نام سنا اور فوراً ذہن میں آ گیا. لفظ بولنا بھی مشکل نہیں اور سننا بھی مشکل نہیں, یاد رکھنا بھی مشکل نہیں ہے. تو حروف مستعلیہ بیٹا ان حروف کو کہتے ہیں, اسپیشلی کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سیکھنا ہے, وہ حروف جو ہمیشہ اور ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں. کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ موٹے, باریک بلکہ موٹے. اگر آپ ان حروف کو باریک پڑھ لیں گے نا تو وہ حروف کئی مرتبہ چینج بھی ہو جائیں گے. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ دیکھیں, یہ رہا, یہ کیا ہے, یہ قاف ہے. قاف, ہاں, اس کے اوپر 2 نقطے آ جاتے ہیں تو یہ قاف ہے, اور اگر اس کے اوپر 1 نقطہ آ جائے تو پھر یہ فا, یہ رہا فا. یہ سٹارٹ میں یہ فا ہے اور یہ قاف. قاف جو ہے نا یہ حروف مستعلیہ میں سے, یعنی قاف کو موٹا پڑھنا ہے. ابھی ہم نے سیکھا نا کہ حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں کیسے پڑھنا ہے؟ موٹا. اچھا, موٹے کو پر بھی کہتے ہیں, پے رے پر, ٹھیک ہے. تو میں کبھی پر کہوں گا تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا, میں موٹا کہوں گا تب بھی کنفیوز نہیں ہونا ہے. تو یہ قاف ہے, اس کو ہم نے پڑھنا ہے پر یعنی موٹا. اگر اس قاف کو باریک پڑھ دیں گے تو یہ قاف قاف نہیں رہے گا بلکہ ایک کاف بن جائے گا, ہے نا. بالکل لیٹر چینج کر دیا نا, ہے قاف اور کیا بنا دیا؟ کاف بنا دیا. اسی طریقے سے یہ دیکھیں گے صاد, یہ جو صاد ہے نا یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے. یعنی کیا مطلب, اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ پر پڑھنا ہے, موٹا پڑھنا ہے. اگر اس صاد کو باریک پڑھ دیں گے تو یاد کریں کیا بن جائے گا, یہ سین بن جائے گا. ہاں, صاد اور سین سیم سیم ہوتے ہیں نا, آپ صاد کو باریک پڑھیں سین بن جائے گا. تو صاد زیر سوی, سوی موٹا. لیکن اگر باریک پڑھیں گے تو اس کو ایسے پڑھیں گے, صاد زیر سی, یہ تو سین ہو گیا, سی اس طرح, سین زیر سی اس طرح ہو گیا. تو اس طرح اگر کوئی حروف مستعلیہ کا خیال نہیں رکھے, یعنی جہاں جہاں قرآن پاک میں موٹے حروف آتے ہیں ان کو وہاں پہ موٹا نہیں پڑھے تو پورے حروف بھی چینج ہو جاتے ہیں, اور جب حروف چینج ہوتے ہیں تو معنی بھی چینج ہو جاتے ہیں. تو کتنا گناہ ملتا ہوگا کہ قرآن پاک میں لکھا ہوا کیا ہے اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے اور اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. ابھی ہم حروف مستعلیہ یاد کریں گے, میرے ساتھ پڑھیں. حروف مستعلیہ 7 ہیں, حروف مستعلیہ 7 ہیں, حروف مستعلیہ 7 ہیں. کتنے ہیں؟ پہلا پڑھتے ہیں, پڑھیے. خو, خو, خو. دیکھیں میں خو پڑھ رہا ہوں, خا ایسے تو نہیں پڑھ رہا, خا. سننے میں بھی کیسا عجیب سا لگ رہا ہے کیونکہ یہ صحیح حروف ہی نہیں ہے. صحیح ہے خو, صحیح کیا ہے؟ ہاں, یہ اس کی خوبصورتی ہے, بیوٹی ہے, آپ اس کو ایسے ہی پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے. ایک بار پڑھتے ہیں. خو, صاد, صاد, ضاد, ضاد, طا, طا, وا, وا. کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے, 4 ہو گئے, 5 ہو گئے, 2 رہ گئے. اس کے بعد ہے غین, 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 غین. غین نا حلق کے اوپر والے حصے سے زیادہ ہوتا ہے. حمزہ ہا نیچے سے, عین ہا یہاں سے, اور غین خا اوپر سے, تو یہ غین یہاں سے اوپر سے ادا ہوگا. اس لیے غبارہ بولتے ہیں نا, غبارہ, بچے کھیلتے ہیں غبارہ اور کلرفل بھی ہوتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں ان کو اردو میں؟ غبارہ. ہاں غین, یہ وہی والا غین ہے, ٹھیک ہے. گین نہیں کہنا, گین, گین نہیں کہنا, گین غلط ہے, بلکہ غین, ایسا ساؤنڈ آئے. بہت سارے بچے نا گاف پڑھ دیتے ہیں, یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, یہ نہیں کرنا ہے آپ نے.
میرے ساتھ ایک بار پھر پریکٹس کریں, پڑھیے غین غین. کون سنائے گا غین؟ بالکل ٹھیک, مزیدار. چلے پہلے سیدھے ہاتھ سے لے لیتے ہیں, آپ سے سنیں گے پھر آپ سے سنیں گے. جی سنائیے. غین اور دوبارہ. غین ایسا لگ رہا ہے نا باریک باریک لگ رہا ہے, باریک نہیں ہو. دوبارہ. غین موٹا. غین 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 وہ ایک ایک غین غین. آپ نے منہ نہیں کھولنا, نارمل پڑھنا ہے. دیکھیں میرے منہ کو دیکھیں, غین, منہ ہل رہا ہے, غین. چلے اچھا آپ سنائیے گا. غین دوبارہ. غین یہ کیا؟ غین ہاں بہتر ہے بہتر ہے. دیکھیں ہونٹ آگے پیچھے نہیں ہو, صرف 4 حروف ہیں, با فا میم واو, جہاں ہونٹ ہلتے ہیں. ورنہ نارمل جیسے خو, ہونٹ ہلے ہلے. میں نے تو ایسا تو نہیں پڑھا خوا, ایسے عجیب سے تو نہیں پڑھا. یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ نارمل پڑھے آپ. خا صاد ضاد قا وا غین غین. اور آخری ہے قاف قاف. قاف کو باریک پڑھیں گے تو کیا بن جائے گا؟ کاف بن جائے گا. تو پیارے بچوں یہ آج ہم نے حروف مستعلیہ سیکھے ہیں, سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے, تھوڑی سی پریکٹس بھی کی ہے. لیکن تھوڑی سی پریکٹس سے سارے ساتھ کے ساتھ حروف مستعلیہ صحیح ہو جائیں یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ بار بار کیا کرنا ہوگا؟ پہلی بار سائیکل ہاتھ میں آتی ہے تو آپ سیکھ لیتے ہیں؟ نہیں سیکھتا نا, بار بار چلاتے ہیں گر جاتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر چلاتے ہیں, پھر گر جاتے ہیں. پھر آپ اتنا زبردست سائیکل چلاتے ہیں, اتنی زبردست سائیکل چلاتے ہیں کہ سب دیکھتے ہوں گے واہ کتنی اچھی گاڑی چلا رہے ہیں. تو آپ نے پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. پھر آپ جب پریکٹس کر کے قرآن پاک پڑھیں گے تو موٹے حروف کی غلطی قرآن پاک میں نہیں ہوگی. پیارے بچوں یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود جو آیتیں ہیں, قرآن پاک میں جو صورتیں موجود ہیں, ان کی فضیلت سنتے ہیں, ان کی برکتیں, ان کی شان کیا ہے, اور ہم پڑھیں گے تو ہمیں اس کی کیا کیا فضیلت حاصل ہوگی, یہ ہم سن رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. تو پیارے بچوں آج ہم جس کے بارے میں سیکھیں گے نا اور سنیں گے وہ ہے قرآن پاک کی بہت ہی پیاری آیت, بہت ہی مشہور آیت, اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے نا, مشہور ہے نا, سب کو یاد ہوتی ہے, لیکن صحیح پڑھنا ہے ایسے جیسے بھی میں نے پڑھا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایسے ٹھیک پڑھنا چاہیے. تو آج اس کے بارے میں سنیں گے, پھر شروع کریں. چلیں بھی پہلی فضیلت, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی اہم کام, امپورٹنٹ کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے. استغفر اللہ. یعنی بسم اللہ شریف پڑھے بغیر اگر کوئی کام شروع کر دیں تو وہ مکمل نہیں ہوتا, ادھورا رہ جاتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کام مکمل ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ بسم اللہ پڑھنا ہوگا. بچے اسکول جاتے ہیں, ہے نا, بچے اسکول جاتے ہیں اور ہوم ورک بھی ملتا ہے, سبق بھی ملتا ہے یاد کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں میں یاد کر رہا ہوں ابھی تو مکمل ہی نہیں ہوا, ہے نا, اور ابھی تک میں نے یاد ہی نہیں کیا. تو آپ دیکھ لیں بسم اللہ شریف پڑھی تھی, بسم اللہ شریف پڑھیں, بسم اللہ شریف کی برکت یہ ہوگی کہ وہ آپ کا کام کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا. ہاں تو ہر جائز کام سے پہلے پڑھنا چاہیے, نیک جائز کام سے پہلے. جیسے آپ گیٹ بند کر رہے ہیں, گھر میں آئے, اب گیٹ بند کرتے ہیں نا, دروازہ بند کرتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب گیٹ کھول لیں, کیسے کھولنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم, کھانے میں برکت ہوگی. اور جب آپ گاڑی چلانا شروع کریں پھر کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بکس ہیں, کاپیز آپ کی باہر ہیں, آپ نے کام کیا, اب آپ نے بیگ میں ڈالنا ہے, آپ بند کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اب بیگ میں ڈال دیجیے. اسی طرح ہم کپڑے پہنتے ہیں تو کپڑے پہننے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پیارے بچوں آپ ہر نیک و جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. آپ ہر نیک و جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے, آپ کا کام بھی پورا ہوگا اور اللہ پاک اس کام میں برکتیں ڈال دے گا. تو کتنی پیاری فضیلت ہے نا کہ ہمارے سارے کام برکت والے ہو جائیں بسم اللہ سے. تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے اور پڑھتے رہنا چاہیے. میں ایک اور برکت سناتا ہوں. یعنی جب بسم اللہ شریف نازل ہو رہی تھی نا تو کیا ہوا تھا, بہت ہی خوبصورت ماحول بن گیا تھا, انوائرمنٹ اتنا بیوٹی ہو گیا تھا, ایسا اچھا سا ہو گیا تھا کہ سبحان اللہ. ابھی آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے واہ اچھا ایسا ہوا تھا. سنیے,
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف دوڑے، ہوائیں رک گئیں، ہوائیں رک گئیں، سمندر جوش میں آ گیا، سمندر کس میں آ گیا؟ جوش میں آ گیا۔ اور جو جانور تھے نا، جانوروں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے کہ کیا نازل ہونے والا ہے، کیا نازل ہونے والا ہے۔ جانوروں نے غور سے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے، اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے، شیطانوں کی پٹائی لگی، شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا، یہ سنیے گا غور سے، اللہ پاک نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا۔ تو پیارے بچوں، اپنے کاموں کو برکت والا بنا دیں۔ برکت والا بنانے کا طریقہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں ہر نیک و جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، اور غلط پڑھنی چاہیے یا صحیح؟ صحیح۔ غلط پڑھیں گے تو پھر نہیں برکت ہوتی، صحیح پڑھنا ہے، صحیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے، ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن اور میں ہوں قطمیر رضا۔ اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم اللہ پاک کے ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے اس بارے میں بھی ہم سنیں گے، اور کتنی بار قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا ہے اس بارے میں بھی جانیں گے۔ پیارے بچوں، حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 4 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام یونس بن متا ہے، جبکہ آپ کا لقب ذوالنون اور صاحب الحوت ہے، یعنی مچھلی والے، کیونکہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تشریف لے گئے تھے، اس لیے آپ کو ذوالنون اور صاحب الحوت کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام پر کوئی الگ سی کتاب یا صحیفہ نازل نہیں ہوا، ہاں وہی کے ذریعے آپ پر کچھ احکام نازل ہوئے تھے۔ پیارے بچوں، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے شہد نینوا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ پیارے بچوں، نینوا موصل کے علاقے کا بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ اللہ پاک کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ دوسری چیزوں کی عبادت کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے اللہ پاک کے رسول حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر بہت جلد عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹ بات نہیں کہی ہے، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اس شہر میں رہے تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو ضرور عذاب آئے گا۔ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے، اور واقعی صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے بڑے بڑے بادل آ گئے اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہی ہے، تو لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا، مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے۔ اب شہر والوں کو اور زیادہ خطرہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ اللہ پاک کے خوف سے ڈرنے لگے، اور سب کے سب عورتوں، بچوں، بلکہ اپنے جانوروں کو ساتھ لے کر اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے، اور رو رو کر سچے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کرنے لگے۔ شوہر بیوی سے اور مائیں بچوں سے الگ ہو کر اور سب کے سب استغفار میں مشغول ہو گئے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں شروع کر دی۔ آپس میں ایک دوسرے سے جو غلطیاں ہوئی تھی سب ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے۔ سب نے سچی توبہ کر کے اللہ پاک سے یہ وعدہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو بھی پیغام لائے ہیں ہم اس پر سچے دل سے ایمان لائے۔ اللہ پاک کو شہر والوں کی اس حالت پر رحم آیا، اور اللہ پاک نے ان سے عذاب دور فرما دیا۔ اچانک دھواں
اور عذاب کے بادل ختم ہو گئے اور تمام لوگ شہر میں آ کر پھر سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ پاک نے بہت سارے انعامات بھی فرمائے، اور ان انعامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب مچھلی نے آپ کو اپنے پیٹ میں نگل لیا تھا تو اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ علیہ السلام کو دریا کے کنارے آ کر پیٹ سے نکال دے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کن الفاظ کے ذریعے سے دعا کی تھی، آئیے وہ کلمات سنتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیارے بچوں، جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اب ہم چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف اور ایک آیت سنتے ہیں جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں سنا، ان کا ذکر قرآن پاک میں کس طرح آیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ پیارے بچوں، پھر آپ نے سیگمنٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں سنا، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ایک مقابلہ ہوتا ہے ہماری ٹیم اے کا ٹیم بی سے اور ٹیم بی کا ٹیم اے سے۔ جو بچے پروگرام دیکھتے آ رہے ہیں اور یہ سیگمنٹ بھی دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ مقابلہ کیسے ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ میرے پاس 6 سوالات ہیں، آپ کو سامنے بورڈ نظر آ رہا ہے، ان پر 6 نمبر لگے ہوئے ہیں اور بورڈ کے ساتھ ایک ریڈ کلر کی باسکٹ نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں، ان کے اندر کلرفل اسٹرپس ہیں۔ جو جوابات ہیں نا سوالات کے، وہ ان میں لکھے ہوئے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے بس غور سے سوال سننا ہے اور سوال سننے کے بعد جواب تلاش کر کے وہ بھی صحیح جواب، اور وہ یہاں پہ بورڈ پہ تھم پن کر دینا ہے۔ جس کے جوابات صحیح ہوں گے وہ جیت جائے گا اور جس کے صحیح نہیں ہوں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ پھر کریں مقابلہ، کون آئے گا یہاں سے، کون آئے گا ٹیم اے سے، آپ آ جائیے، اور ٹیم بی سے کون آ رہا ہے، آپ آ جائیے۔ ٹیم بی سے آپ ادھر چلے جائیں، اس طرف آ جائیے، آپ بھی ادھر آ جائیے، پوزیشن سنبھال لیں۔ پھر مقابلہ شروع کریں؟ جی چلیں، پہلا سوال، ٹیم اے بی تیار ہو جائیں۔ پہلا سوال ہے، قرآن پاک کے دوسرے پارے میں کن 2 پہاڑیوں کا ذکر آیا ہے؟ 2 پہاڑیوں کا ذکر آیا ہے، قرآن پاک کے دوسرے پارے میں آیا ہے، آپ نے نام تلاش کرنا ہے۔ ٹیم بی کو جواب مل گیا ہے اور لگا بھی لیا ہے۔ ٹیم اے نے بھی ایک جواب تلاش کیا ہے اور لگایا ہے۔ دیکھیں، جتنے غور سے سوال آپ سنتے ہیں نا، اتنا زیادہ جواب تلاش کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جواب کیا ہے۔ چلیں بہرحال، سوال نمبر 2 ہے، آپ کچھ سمجھ گئے؟ اچھا، سوال نمبر 2، یہ بتائیے کہ صفا اور مروہ پہاڑیوں کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں نا، ان کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ اس صورت کا نام تلاش کرنا ہے۔ نہیں، ہیلپ تو نہیں کر سکتے۔ اگر وہ بالکل بھی ان کو نہیں ملے گا، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر وہ آپ ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی دیکھیں مل گیا نا ان کو، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ تو ٹیم اے اور بی دونوں نے تلاش کر لیا۔ سوال نمبر 3، صبح کی وہ کون سی نماز ہے جس کے نام پر قرآن پاک کی ایک سورت بھی ہے؟ اور وہ نماز ہے صبح کی۔ ٹیم بی نے جواب تلاش کر لیا ہے اور ٹیم اے کو بھی جواب مل گیا ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ جلدی جلدی نکال رہے ہیں بھائی۔ سوال نمبر ہے 3 یا 4؟ 4۔ تیسرے پارے کی آخری 10 صورتوں میں سے وہ کون سی صورت ہے جس میں قربانی کا حکم ہے؟ کتنا آسان کر دیا نا، آخری 10 صورتوں میں سے ایک صورت ہے وہ۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، آخری 10 صورتیں ہیں، بچوں کو یاد بھی ہوتی ہیں عموماً۔ جن بچوں کو یاد نہیں ہے، کڈس مدنی چینل کے ناظرین یاد کر لیں، نماز میں پڑھا کریں، برکتیں حاصل کیا کریں۔ چلے بھائی، جواب مل گیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، قرآن پاک میں کس شہر کو امن والا شہر کہا گیا ہے؟ قرآن پاک میں کس شہر کو امن والا شہر کہا گیا ہے؟ آپ کو آواز آئی تھی؟ کہیں سے آواز آئی ہے؟ نہیں بتایا، نہیں بتایا نا؟ نہیں، آپ نے نہیں کہنا، اگر انہوں نے بتا بھی دیا تو کیا ہوا، نہیں لگ رہا؟ لگ گیا ہے بھائی۔ آخری سوال، آخری ہے، سوال نمبر 6، قرآن پاک کی آخری 2 آیت سجدہ کس پارے میں ہے؟ ایک ہی پارے میں ہے، آیت سجدہ ہے نا، 14 آیت سجدہ، تو آخری جو 2 آیت سجدہ ہیں وہ کون سے پارے میں؟ یہ کیا ٹیم ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ انہوں نے سوال نمبر 1 سے کچھ نکالا ہے، اپنا جواب ہٹایا ہے۔ چلیں، ابھی تو مقابلہ چل رہا ہے، ابھی آپ کر سکتے ہیں،
اور یہ انہوں نے سوال نمبر 6 میں لگا دیا. اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 1 میں کیا کرتے ہیں, کیونکہ اس کا تو ٹائم ہی چلا گیا. ٹیم بی نے سب کمپلیٹ کر لیا ہے. ہاں بھائی کاؤنٹنگ شروع کریں. کاؤنٹنگ شروع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ماشاء اللہ انہوں نے جواب تلاش کر لیے ہیں. اب بڑھتے ہیں یہاں پہ اور دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے کیا ہے, صحیح جواب دیے یا پھر نہیں. پہلے سوال کا جواب ہے صفا و مروہ. سوال کا جواب صحیح ہے یا غلط؟ غلط ہو گیا. سوال نمبر 2 کا جواب ہے سورہ بقرہ. جواب صحیح صحیح ہے. اور سوال نمبر 3 کا جواب ہے سورہ فجر. جواب صحیح صحیح ہے. اور سوال نمبر 4 کا جواب ہے سورہ کوثر. یہ جواب بھی صحیح صحیح ہے. اور سوال نمبر 5 کا جواب ہے مکہ شریف. یہ جواب بھی صحیح. اور سوال نمبر 6 کا جواب ہے 30ویں پارے میں. یہ جواب بھی صحیح ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو کتنے صحیح ہو گئے؟ 5. اور کون سی غلطی ہو گئی؟ پہلے سوال میں غلطی. یعنی آپ نے پہلے سوال کو ایک بار چینج بھی کیا, یعنی اس جواب کو پھر بھی دیکھیں مسٹیک ہو گئی نا. چلیں اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. ان کو تو پتہ چل گیا ہوگا کیا ہوا ہے, ابھی سے پتہ چل گیا کتنے سوال کے جواب صحیح ہیں. مائک دیجیے گا, مائک دیتے ہیں. یہ پوچھ لیتے ہیں ان سے کتنے سوال کے جواب ٹھیک ہے؟ 5. کون سا غلط ہے؟ 5. نمبر 5 کہہ رہی ہیں غلط ہے. کیوں, کیا ہے صحیح جواب؟ کیا ہے مکہ شریف. صحیح کہہ رہی ہیں؟ کنفرم؟ پھر تو دیکھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو کون سی ٹیم جیتی ہے؟ برابر ہو گیا ہے. دونوں سے ایک ایک غلطی ہو گئی نا. ان سے سوال نمبر 1 میں غلطی ہو گئی اور ان سے سوال نمبر 5 میں غلطی ہو گئی. سوال نمبر 5 کا صحیح جواب ہے مکہ شریف. پارہ 30 سورہ 3 آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے مکہ شہر کے بارے میں فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, اور اس امن والے شہر کی قسم. تو اس آیت میں اللہ پاک نے مکہ شریف کو امن والا شہر فرمایا اور اس کی قسم بھی ارشاد فرمائی ہے. تو دونوں سے کی غلطی ہو گئی ہے, لیکن مقابلہ بہت زبردست کیا. تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ دونوں کی دونوں ٹیمیں جیت گئی ہیں. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں, اللہ کریم ہمیں اسی طرح علم دین سیکھنے والا بنائے, محبت کرنے والا بنائے, آگے بڑھنے والا بنائے اور علم دین پر عمل کرنے والا بنائے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا